السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ باڈی پارٹس یعنی اعضائے جسمانی جیسے کڈنی ہے، جو ہے آئیز ہیں یعنی آنکھ اور گردے اور یہ چیزیں، یہ ڈونیٹ کرنے کی وصیت اگر کوئی کرے کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وصیت کرے، اور کیا اگر اس نے وصیت کی ہے تو ورثہ پر اس وصیت کو نافذ کرنا چاہیے، ضروری ہے تو اس کی وصیت کو نافذ کریں۔ تو یہ ان کا پہلا سوال ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ انسانی اعضاء جو ہیں، انسان کا پورا جسم، یہ انسان کی اپنی ملکیت نہیں ہے کہ اس میں جس طرح چاہے تصرف کرے، بلکہ یہ تمام اعضاء جسمانی اللہ کی امانت ہے۔ اس جسم کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس جسم کو اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس جسم کی حفاظت ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اسی لیے خودکشی کو حرام قرار دیا گیا۔ انسان کو اپنے اعضاء کے اندر تصرف کا اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا کہ جو چاہے اپنے اعضاء کے ساتھ کرے، ہاتھ کاٹ کے پھینک دے، آنکھ نکال کے پھینک دے، کان نکال، نہیں، یہ جرم ہے، یہ شرعاً جرم ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ معصیت کا کام اس کو قرار دیا گیا ہے۔ جو ہے انسان کو پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اعضائے جسمانی کو، اپنی جان کو، اپنے جسم کی حفاظت کرے، اس کو نشو و نما کرے، کا خیال رکھے، اور اسی لیے جو ہے خودکشی کو حرام کیا گیا۔ اور جو ہے اگر موت کا خطرہ ہو، جان جانے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں حرام کھانے کی بھی شریعت نے رخصت دی ہے کہ جو ہے اگر جان بچانے کے لیے انسان حرام بھی کھا سکتا ہے تاکہ جان بچ جائے۔ تو اسی لیے اس کی حفاظت یہ لازم ہے۔ پہلی چیز یہ واضح ہونا چاہیے کہ انسان کے اعضائے جسمانی انسان کی ملکیت میں، اور ان کی حفاظت یہ انسان کی ذمہ داری ہے، اللہ کا یہ عطیہ ہے، اللہ کی امانت ہے، امانت میں خیانت جائز نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اعضاء جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں، اور یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ انسان مکرم اور معظم بنایا گیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم اور معظم بنایا ہے۔ انسان زندہ ہو یا مردہ ہو، وہ یہ مکرم ہے، معظم ہے، اور جو ہے یہ جو ہے اس کا جو ہے اس تکریم کا تقاضا ہی تھا کہ شریعت نے مصلح کرنے سے منع کیا، مصلح کرنے سے منع کیا گیا، حتیٰ کہ دشمنوں کے اعضاء، کفار و مشرکین کے لاش کو بگاڑنے سے روکا گیا۔ اور جنگوں میں جہاد کے موقع پر بھی مسلم مجاہدین کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ ان کی لاشوں کو نہ بگاڑیں، ان کی آنکھ نہ نکالیں، ان کے کان نہ کاٹیں، ان کی ناک نہ کاٹیں، تو مصلح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ مصلح کرنا، چہرہ بگاڑنا، جسم کو بگاڑنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ شرعاً جائز نہیں۔ تو اولاً تو یہ امانت اللہ کی، اس کی حفاظت لازم، اور دوسرے یہ مصلح کرنا، شکل کو بگاڑنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ واضح رہے کہ جو ڈونیٹ کیا جاتا ہے اور جو وصیت کرتے ہیں، یہ اعضاء اسی وقت مفید ہوں جو فوری اس کی ضرورت ہو اور اس کو استعمال میں لے آئیں۔ یہ اعضاء اسی وقت جو ہے مفید ہو سکتے ہیں جبکہ وہ ان کو فوری طور سے استعمال کیا جائے، اور اس حالت میں بھی ان کا مفید ہونا کوئی یقینی نہیں ہے، لیکن یہ مفید اسی وقت ہوں گے جب ان کو فوری طور سے استعمال میں لایا جائے۔ اگر فوری طور سے استعمال میں نہیں لایا گیا، اس کو ضرورت نہیں ہے، تو یہ اعضاء خراب ہو جاتے ہیں، یہ اعضاء خراب ہو جائیں گے، پھر وہ کام میں نہیں آئیں گے۔ اور پتہ نہیں
یہ بھی تیسری چیز یہ ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں آدھا کسی کافر کے، کسی زانی کے، کسی شرابی کے، کسی کبابی کا کہ جسم کا حصہ بنے، تو یہ بھی ایک مناسب نہیں کہ ہمارے اعضاء جن کی ہم وصیت کرتے ہیں پتہ نہیں کس پاپی کے ساتھ رہیں اور پاپی کا حصہ بنے تو ان کا تعاون اس طرح ہماری طرف سے ہو جائے. یہ تمام جو ہے اس میں جو ہے چیزیں ہیں جن کا سب کا خیال رکھنا ضروری ہے. ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کبھی بھی جو ہے انسان کو اس بات کی وصیت نہیں کرنی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میرے اعضاء کو جو ہے ڈونیٹ کر دیا جائے. اور یہ اسی وقت یہ بھی یہاں یاد رہے کہ یہ مرنے کے بعد نہیں کام میں آتے، مرنے کے بعد نہیں کام آتے ہیں. جو قریب الموت ہوتا ہے، انسان بے ہوشی کے عالم میں ہوتا ہے، کوما میں چلا جاتا ہے، اس وقت کے جو ہے نکالنے کے بعد تبھی جو ہے یہ اعضاء مفید ہوتے ہیں، ورنہ نہیں کام میں نہیں آتے. تو اس طرح کی وصیت کرنا یہ صحیح نہیں. اس طرح کی وصیت کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور اگر کسی نے غلطی سے وصیت کر دی ہے تو ورثہ کو اس وصیت کی تنفیذ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی تکریم کرنی چاہیے اور اس کی لاش کو قاعدے سے جلد دفن کر دینا چاہیے، دفن کرنا چاہیے. یہ جو ہے ڈونیٹ کرنا اور وصیت کرنا یہ سب جو ہے غلط چیزیں ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. جو ہے یہ چیزیں ان کے زمانے میں نہیں تھیں اور ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہے، اس لیے اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. انسانی تکریم کے یہ منافی ہے، انسانی تکریم اور کہ جو ہے یہ منافی ہے. یہ اللہ کی امانت میں جو ہے یہ ایک طرح کی خیانت ہے. اور دوسرا سوال جن کا یہ ہے کہ زندگی میں ایک کڈنی عطیہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایک کڈنی پر اللہ تعالی نے 2 کڈنی بنائی، کوئی مصلحت ہے کہ آپ کی ایک کڈنی فیل ہو جائے تو آپ ایک دوسری کام کرتے رہے، اور آپ کا فیل ہو جائے گا، ایک تو دے دیا، ایک فیل ہو جائے گا، تب کیا کریں گے؟ تو دوڑتے پھریں گے، پھر دوسرے کسی مانگنا شروع کر دیں گے. تو کڈنی 2 دی اللہ نے. مثلا اللہ چیز نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، فالتو نہیں بنایا ہے. اس لیے یہ ڈونیٹ وغیرہ اس سے جو ہے بہرحال بہر صورت اعتراض کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اور جس کی موت کا جو وقت ہے اسی وقت مرے گا، اس سے پہلے نہیں مرے گا. اور جو وقت ہے اس کو کوئی قوت اور طاقت بچا نہیں سکتی. تو ایک تو مر رہا ہے، دوسرے کو بھی مارنے کی ضرورت نہیں. ایک تو مر ہی رہا ہے، پھر دوسرے کو بھی آپ اس کو نکال کر کرنی دوسرے کو دیں اور اس کو بھی خطرے میں جو ہے ڈال دیں. تو اس سے جو ہے اعتراض کرنا چاہیے. یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. وہ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.